उन्होंने बहुत फर्मली और बार बार एक ही बात कही थी कि इलेक्शन नहीं लड़ना, बॉयकॉट इसलिए करना है क्योंकि इससे पार्टी को नुकसान होगा, हकीकी आज़ादी को नुकसान होगा। PTI में ज़िमनी इंतखाबात के तनाज़े पर बानी की बहनें बोल पड़ी। भाई का वाज़ेह पैगाम था, ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ना, इलेक्शन में जाने से नाजायज़ नाअहलियों को जवाज़ मिल जाएगा। उज़मा खान का मौक़िफ़। हलीमा खान ने सलमान अकरम राजा से तल्ख़ कलामी की खबरें मुस्तरद कर दी। कहा, सलमान अकरम की पार्टी ओहदा छोड़ने के फैसले की वजह ज़िमनी इंतखाबात का इशू हो सकता है। पॉलिटिकल कमेटी में जो कुछ हुआ इसका जवाब वही कमेटी देगी। हलीमा खान का पार्टी उमूर से कोई ताल्लुक नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का दावा। कहा, सियासी पार्टी के इजलास में मौजूद नहीं था, मालूम नहीं ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का फैसला किया गया या नहीं। अंदर की बातें बाहर आना बदकिस्मती है, लोग फिल्में न चलाएं। पार्टी ओहदे से इस्तीफा देना संजीदा इशू है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की मुलाकात। पाक फ़िज़ाइया के पेशा वराना अमूर के हवाले से तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का वतन के दिफा के हवाले से पाक फ़िज़ाइया के किरदार को शानदार खिराज तहसीन। कहा, मारकाए हक़ के दौरान पाक फ़िज़ाइया ने दुश्मन के जहाज़ गिराकर इसे कारी ज़रब लगाई। भारत की आबी जारी है। दरिया सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, 1.5 लाख अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली। दरिया चनाब और रावी भी बिफरने लगे। लाहौर, साहिवाल, मुल्तान, भावलपुर, कसूर की इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। उकाड़ा, पाकपतन, बिहाड़ी, बहालनगर, भावलपुर, मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ में हंगामी सूरत हाल। गंडा सिंह वाला के मकाम पर बहाव 1,96,000 क्यूसेक तक पहुँच गया। हेड सुलमान की और दरियाए रावी में जसड़ के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। दरियाए सतलुज में सैलाब के बाइस भावलपुर और भालनगर में सूरत हाल संगीन। पानी घरों में दाखिल, कई इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता, मकानात और फसलों को शदीद नुकसान। बाबा फरीद पुल पाकपतन के मकाम पर सैलाब के बाइस दर्जनों देहात डूब गए। बूलेवाला में कश्तियों के जरिए लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली। मंशराबाद, चिश्तिया में हज़ारों एकड़ ज़रई अराजी ज़ेर आब आ गई। अगले साल शिद्दत 22% ज़्यादा बारिश हो सकती है। अगर दर्जा हरारत बढ़ता रहा तो जल्द ग्लेशियर ख़त्म हो जाएंगे। NDMA ने खबरदार कर दिया। जुनैद अकबर की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में नशीबी इलाकों को फौरी खाली कराने की तजवीज़। कहा, मानसून का मौजूदा दबाव 10 सितंबर तक बरकरार रहेगा। सैलाब से मुतासरा इलाकों में 2100 टन इमदादी सामान भिजवा दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब और बारिशों से अमवात की तादाद 406 हो गई। 245 जख्मी। PDMA रिपोर्ट के मुताबिक बुनेर में सबसे ज़्यादा 237 अफराद जहाँ बहक हुए। 674 मकानात मुकम्मल तबाह, 2136 को जुज़वी नुकसान। 18 सरकारी स्कूल मुकम्मल तबाह हुए, जबकि 306 स्कूल्स को जुज़वी नुकसान पहुँचा। मुल्क में मानसून बारिशों का 8वां स्पेल। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश। मिनाला रोड पर वाक़े छब्बा गांव में छत गिरने से खातून समेत 2 अफराद जहाँ बहक। कसूर, पतों की, शेखुपुरा, मुरीद के, कामोन की, डस्का और समरियाल में भी जल थलेक। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तूफ़ानी बारिश मुतवक्के। पहाड़ी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग और लैंड स्लाइडिंग का खतरा। मीर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कराची में आज से मजीद बारिशों की पेश गोई कर दी। कहा, बारिश का सिलसिला 3-4 दिन तक जारी रहेगा, जिसके बाद सड़कों की मरम्मत का काम फौरन शुरू हो जाएगा।
ٹاؤنز کے پاس روڈ کٹنگ کی مد میں 14 ارب روپے پڑے ہیں۔ یہ رقم اکاؤنٹ میں رکھنے کے لیے نہیں بلکہ سڑکوں کی بحالی کے لیے ہیں۔ 30 اگست 3 بجے وزیر اعلیٰ ہاؤس کی جانب حقوق کراچی مارچ کریں گے، پورے کراچی کے لوگوں کو جمع کریں گے۔ تاجروں سے بھی اپیل کرتے ہیں۔ جماعت اسلامی کا 31 اگست کو وزیر اعلیٰ ہاؤس کی جانب سے حقوق کراچی مارچ کا اعلان۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر سندھ حکومت پر برس پڑے، کہا بارش کے بعد قومی معیشت کا مرکز کراچی ڈوب گیا، سڑکیں تباہ ہو گئیں، گٹر ابل گئے، لیکن پیپلز پارٹی اور اس کی اتحادی ایم کیو ایم تماشا دیکھ رہی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو زرتاج گل کے خلاف مزید کارروائی سے روک دیا۔ پی ٹی آئی رہنما کی نااہلی کے خلاف دائر درخواست پر سماعت، الیکشن کمیشن اور دیگر فریقین کو نوٹسز جاری، آئندہ سماعت پر دائرہ اختیار پر بھی دلائل سننے کا فیصلہ۔ پنجاب کے قرضوں سے متعلق خبر جھوٹ اور غلط فہمی پر مبنی قرار۔ وزیر اطلاعات پنجاب عاصمہ بخاری نے کہا اسٹیٹ بینک سے 405 ارب روپے قرض نہیں لیا۔ پنجاب حکومت نے فیڈرل گورنمنٹ کے ٹی بلز میں سرمایہ کاری کی ہے۔ پنجاب سرپلس صوبہ ہے جسے کسی سے قرض لینے کی ضرورت نہیں۔ صوبائی حکومت کے اکاؤنٹ میں 1 ٹریلین روپے سے زائد رقم موجود ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی کاوش رنگ لے آئی۔ شنگھائی سی پورٹ سے مزید 100 جدید ترین الیکٹرک بسیں پاکستان کے لیے روانہ کر دی گئیں۔ دسمبر تک صوبے کے ہر ضلع میں جدید ترین بسیں رواں ہوں گی۔ ایئر کنڈیشن الیکٹرک بس کا کرایہ صرف 20 روپے مقرر۔ حکومت بلوچستان کا بینک آف بلوچستان کے قیام کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی زیر صدارت اجلاس میں ابتدائی فیزیبلٹی رپورٹ پیش، سرفراز بگٹی کی 1 ہفتے میں آپریشنل پلان مرتب کرنے کی ہدایت۔ سپریم کورٹ کا قتل کیس میں ویڈیو لنک کے ذریعے راضی نامے کی تصدیق سے انکار۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا ویڈیو لنک کے ذریعے تصدیق نہیں ہو سکتی کہ مقتول کے ورثاء نے راضی نامہ دباؤ میں آ کر کیا یا اپنی مرضی سے۔ جسٹس نعیم اختر اقوان بولے یہ سلسلہ چل نکلا تو پورے نظام پر سمجھوتا ہو جائے گا۔ لوردیر کے علاقے لال قلعہ میں سی ٹی ڈی پولیس کی مشترکہ کارروائی، فائرنگ کے تبادلے میں فتنہ الخوارج کے 2 دہشت گرد ہلاک، متعدد زخمی ہو گئے۔ شہدائے وطن کو سلام، کیپٹن محمد علی قریشی شہید کی پہلی برسی۔ لاہور سے تعلق رکھنے والے کیپٹن محمد علی قریشی نے بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا تھا۔ شہید کی لازوال قربانی آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی جدہ میں ترک ہم منصب حقان فیدان سے ملاقات، کثیر الجہتی تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ دونوں رہنماؤں کا غزہ میں انسانی بحران اور قحط پر اظہار تشویش، فوری جنگ بندی اور انسانی امداد کی فراہمی یقینی بنانے پر زور۔ اسحاق ڈار کی مصر اور الجزائر کے وزرائے خارجہ سے بھی ملاقاتیں۔ اسرائیل کے جنگی جرائم میں مزید تیزی، خان یونس میں فلسطینی صحافی اور ماہر تعلیم حسن دوحان شہید۔ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد
59 ہو گئی۔ شہداء میں امداد کے متلاشی 28 افراد بھی شامل۔ غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 62,600 سے زائد ہو گئی۔ 246 صحافی بھی شامل۔ امریکی صدر غزہ میں جلد جنگ بندی کے لیے پر امید۔ غزہ کے النصر اسپتال پر اسرائیلی حملے پر اظہار برہمی کہا اس بیانہ خواب کو ختم کرنا ہوگا۔ امریکی صدر کا ایک بار پھر پاک بھارت جنگ رکوانے کا تذکرہ۔ ایٹمی طاقتوں کے درمیان تصادم میں 7 طیارے گر چکے تھے، میں نے تجارت کے ذریعے پاک بھارت جنگ رکوائی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور روسی صدر پوٹن کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ ایران کے جوہری توانائی پروگرام پر تبادلہ خیال۔ ایرانی صدر نے کہا تہران جوہری ہتھیار بنانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ روسی صدر بولے ایران کو یورینیم آزودگی کا بنیادی حق حاصل ہے۔ دونوں رہنماؤں کا شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کے دوران ملاقات پر اتفاق۔ آسٹریلیا نے ایرانی سفیر کو ملک بدر کر دیا۔ آسٹریلی وزیر اعظم کا ایران پر 2 یہودی مخالف حملوں کا الزام، کہا تہران میں اپنے سفارت خانے کی کارروائی معطل کر دی ہے۔ اس پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیم نامزد کرنے کے لیے قانون سازی کریں گے۔ امریکہ نے بھارتی مصنوعات پر 25% اضافی ٹیرف عائد کر دیا۔ بھارت پر عائد مجموعی امریکی ٹیرف 50% ہو گیا، جو کل سے نافذ ہوگا۔ مودی سرکار منتوں ترلوں کے بعد ٹرمپ انتظامیہ کو راضی کرنے کے لیے لابنگ فارمز پر انحصار کرنے لگی۔ دی ہندوستان ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق بھارت نے امریکی لابنگ فارم مرکری پبلک افیئرز LLC کی خدمات حاصل کر لیں۔ UAE میں 3 ملکی سیریز اور ایشیا کپ کی تیاری جاری۔ دبئی میں پاکستان ٹیم کی فزیکل ٹریننگ، بیٹنگ، بالنگ، فیلڈنگ کی مشقیں، پریکٹس میچ بھی کھیلا گیا۔ I think he's aiming at Rory McIlroy in the house for the second time in these night sessions. US اوپن ٹینس میں اسپین کے کارلوس الکریز نے پہلے ہی میچ میں دھاک بٹھا دی۔ امریکی کھلاڑی کو زیر کر کے دوسرے راؤنڈ میں پہنچ گئے۔ ویمن سنگلز میں امریکہ کی میڈیسن کیز اپ سیٹ شکست کے بعد ایونٹ سے باہر۔ Chiesa, Salah, lovely dummy, Engamoa! اور آخر میں جانیں کہ انگلش پریمیئر لیگ میں 16 سالہ اینگو موہا کا آخری منٹ میں فیصلہ کن گول۔ لیورپول نے سخت مقابلے میں نیو کیسل یونائٹڈ کو 3-2 سے شکست دے دی۔